सुबह में अजीज भाइयों, अजीज बहनों, आज के दिन में आप सबको खुदावंद के जिंदा कलाम में से इस आयत के साथ खुश आमदीद कहता हूं, जो कि मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत यहां पर तिलावत करूंगा। और खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है, एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रोंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया। सो मसीह में अजीज भाइयों और अजीज बहनों, बड़ी जबरदस्त आज की ये आयत है जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बड़ी भीड़ से ये तमसील में बात की कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और जब बीज का छट्टा दिया गया, जब बीज को जो है वो बिखेरा गया, तो यहां पर 4 किस्म की जमीनों का जिक्र किया गया है। कितनी किस्म की? कितनी किस्म की है? 4 किस्म की जमीनें, जिसमें से सबसे पहले बताया गया कि जब जो है वो बीज बिखेरा गया तो कुछ बीज जो है वो राह के किनारे गिरा। कहां गिरा? राह के किनारे। और लिखा है कि जो राह के किनारे गिरा वो पांव में रोंदा गया और परिंदे आए और उन्होंने आकर उस बीज को चुग लिया। और फिर जो दूसरी जमीन का यहां पर जिक्र किया गया है वो है पथरीली जमीन। कौन सी जमीन है? पथरीली जमीन, यानी जहां पर नमी नहीं है, जहां पर मिट्टी नहीं है बल्कि पत्थर है, सख्त जमीन है, वहां पर कुछ बीज गिरा और लिखा है कि वो बड़ा, वो बीज क्या हुआ? बड़ा, लेकिन उसको नमी ना मिलने की वजह से वो जल्द मुरझा गया और सड़ गया। और फिर तीसरी जमीन का यहां पर जिक्र किया गया है, और वो तीसरी जमीन कौन सी है? झाड़ियों में। कौन सी जमीन है? झाड़ियों में। यानी जो तीसरी नवैयत है, जो तीसरी किस्म है, वो कलाम जो बीज है वो झाड़ियों में गिरा और लिखा है कि वो बढ़ा, लेकिन झाड़ियों ने उसका फल जो है वो पकने ना दिया, बल्कि उसको आकर दबोच लिया ताकि वो बढ़ ना सके। और फिर यहाँ पर चौथी जमीन का जिक्र है, वो है अच्छी जमीन। कौन सी जमीन है? कौन सी जमीन है? अच्छी जमीन, जरखेज जमीन, जहां पर बीज गिरा और लिखा है कि उस बीज ने जड़ पकड़ी और उसने 100 गुना फल लाया। उस बीज ने 100 गुना फल लाया। सो मसीह में अजीज भाई और बहनों, जब ये तमसील मसीह यीशु उस भीड़ को सुना चुके, तो फिर शागिर्द जो है, रसूल जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं कि हमें बता कि इस तमसील का मतलब क्या है। तो फिर मसीह यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें तो बादशाही की बेद की बातें दी गई हैं, उसकी समझ दी गई है, लेकिन मैं तमसीलों में बात भीड़ से, दूसरे लोगों से इसलिए करता हूं कि वो सुनते हुए भी ना सुने और देखते हुए भी ना देखें। सो मसीह में अजीज भाई और बहनों, फिर इस तमसील की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इसमें मसीह यीशु ने तशरीह भी की है। इसमें मसीह यीशु ने तशरीह भी की है। इसमें लिखा है कि बीज बोने वाला जो है वो खुदा है। बीज बोने वाला कौन है? खुदा है। मसीह यीशु ने अपने आप को खुदा कहा है। मसीह यीशु ने कहा कि जो बीज बोने वाला है वो खुदा है, यानी मैं हूं जो बीज बोने के लिए निकला हूं। और बीज क्या है? खुदा का कलाम है। बीज क्या है? खुदा का कलाम है। और ये 4 किस्म की जमीनें जो जिसका जिक्र किया गया है, ये 4 किस्म के लोग हैं। ये 4 किस्म के, और ये जमीन जो है ये लोगों के 4 किस्म के रवैयों की नुमाइंदगी करती है। और इसमें राह के किनारे वो लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं लेकिन उसको कबूल, सुनते हैं लेकिन कबूल नहीं करते। तो जो
قبول نہیں کرتے، لکھا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کلام کو پاؤں میں روندتے ہیں، جو کلام کو پاؤں میں روندتے ہیں، اس کو تذلیل کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کو جو ہے ذلالت کرتے ہیں، اس کی پامالی کرتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، جو کلام کو سنتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے۔ اور پھر دوسرے جو ہے رویہ یہ بتایا گیا ہے کہ پتھریلی زمین وہ لوگ ہیں جو کلام کو قبول تو کرتے ہیں لیکن کچھ وقت وہ کلام بڑھتا بھی ہے لیکن نرمی ہونے کی وجہ سے، خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے وہ کلام جلد ان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پتھریلی زمین کہا گیا ہے، جو سخت رویے رکھتے ہیں، جن کے پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور تیسری زمین ہے جھاڑیاں۔ تیسری زمین کیا ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں لیکن کچھ وقت کے ساتھ دنیا کی فکریں، دنیا کی پریشانیاں، عیش و عشرت، دولت اور آرام جو ہے ان کو آن دباتا ہے، اور جو بیج، جو کلام ان کی زندگیوں میں بویا جاتا ہے وہ کبھی بھی پھل نہیں لاتا۔ لکھا ہے کہ ان کا پھل کبھی پکتا نہیں، یعنی کہ ان کی زندگیوں میں کلام گرو نہیں کرتا، ان کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر چوتھی زمین یہاں پر بڑی زبردست زمین ہے، چونکہ زرخیز زمین ہے، اچھی زمین ہے، نمی والی زمین ہے، جس میں لکھا ہے کہ جب بیج بویا گیا تو اس میں سے کیا نکلا؟ پھل نکلا۔ اس میں سے کیا نکلا؟ پھل نکلا۔ تو مسیح یسوع نے کیا کہا کہ حقیقی انگور کا درخت میں ہوں اور تم سب میری ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے، جو مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے، اور جو پھل لاتی ہے وہ مسیح یسوع میں ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ لیکن جو ڈالی پھل نہیں لاتی، مالی کا کرتا ہے، اسے کاٹتا ہے اور آگ میں جلانے کے لیے دے دیتا ہے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں آج ہم اپنے رویوں پر غور کریں۔ یہ 4 قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں، 4 قسم کے رویے بتائے گئے ہیں۔ آئیں اپنی زندگیوں میں ٹٹولیں، اپنا انالیسس کریں، اپنا مطالعہ کریں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں کون سی زمین ہوں۔ آج یہ کلام جو ہے وہ بیج بویا جا رہا ہے۔ کلام کیا ہے؟ بیج ہے، بویا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہماری زمین کیسی ہے، ہمارا دل کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے۔ اگر تو ہمارا رویہ راہ کے کنارے والا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم کلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ابلیس آئے گا اور بڑی جلد ہماری زندگیوں سے کلام چھین کر لے جائے گا، اور ہم پھر وہی بے ایمان کے بے ایمان رہ جائیں گے۔ اور اگر ہمارا رویہ جو ہے وہ پتھریلی زمین والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا میری جو دل کی زمین ہے یا میرا جو رویہ ہے وہ جھاڑیوں والا تو نہیں ہے۔ کلام کو قبول بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، دل بھی کرتا ہے کہ کلام پر عمل کیا جائے، لیکن دنیا کی فکریں آن دباتی ہیں۔ میں نے تو جاب پہ بھی جانا ہے، میرے تو یہ بھی کام کرنے ہیں، میرے تو وہ بھی کام کرنے والے ہیں۔ عیش و عشرت، دولت، دنیا کی فکریں ہمارے ایمان کو آ کر دبا لیتی ہیں اور ہم پھر وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھی زمین زرخیز زمین ہے، اچھی زمین ہے۔ آئیں اپنی زندگیوں میں یہ مطالعہ کریں، اپنی زندگیوں میں ہم یہ غور کریں کہ آج ہم کون سی زمین بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اچھی زمین ہیں تو پھر کلام کیا کرے گا؟ ہمارے دلوں میں پھل پیدا کرے گا، ہماری زندگیوں میں پھل پیدا کرے گا۔ آپ نے روح کے پھل پڑھے ہوئے ہیں؟ غلاطیوں 5 باب اس کی 22 آیت میں روح کے پھل ہیں، اور یہ 9 پھل ہیں۔ کتنے پھل ہیں؟ 9۔ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، حلیمی، عاجزی، نیکی، پرہیزگاری، یہ سب کیا ہے؟ ایمان کے پھل ہیں۔ اگر تو ہم کلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم عاجز ہونے چاہیے۔ پھر ہم کیا ہونے چاہیے؟ عاجز ہونے چاہیے۔ ہمارے اندر حلیمی ہونی چاہیے، ہمارے اندر چھوٹا پن ہونا چاہیے،
ہمارے اندر خوشی ہونی چاہیے، ہمارے اندر اطمینان ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، ہمارے اندر نیکی ہونی چاہیے۔ اگر ہم مطالعہ کریں، اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو اٹ مینز ہم اچھی زمین ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اچھی زمین ہے جس میں سے پھل اگ رہا ہے۔ اور وہ پھل کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، ایمانداری ہے، تحمل ہے، عاجزی ہے، چھوٹا پن ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا کرو تو تمہیں بڑا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا کرے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ آئے مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، ہم اس کلام کو، اس تمثیل کو غور سے سنیں اور اس پر مطالعہ کریں، اس پر غور کریں، اور پھر اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ میں کون سی زمین ہوں، میں کون سا رویہ ہے میرے پاس، کون سا دل ہے میرے پاس، تاکہ کلام جو ہے وہ صرف اچھی زمین پر جو ہے وہ کام کرتا ہے، باقی ان تینوں زمینوں پر کوئی کام نہیں کرتا۔ آئیں اپنی زمین کو زرخیز کریں، اپنی زمین کو اچھا کریں، اپنے دلوں کو اچھا کریں، اپنے رویوں کو اچھا کریں، تاکہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں عمل میں آئے، ہماری زندگیوں میں پھل پیدا کرے، اور ہم ہمیشہ مسیح یسوع میں قائم رہ کر اس 1000 سالہ امن کی بادشاہت میں شریک ہو جو ہمارے مسیح خداوند نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ آمین۔